السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل آداب قرآن، 4th لیسن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے، تدوین قرآن اور قرآن کا نزول پڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا ہم آج شروع میں قرآن کو پڑھنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ان آداب کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے، تھوڑا سا یہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن یہ وہ کلام ہے جسے جبریل امین لے کر اترے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ آخری پیغمبر پر آخری آسمانی کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اسی طرح سے قرآن کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب یا کوئی آسمانی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دستور حیات ہے، یعنی ہماری زندگی کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو۔ اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا اور جس قوم پر نازل ہوا، وہ قوم، وہ لوگ عرب کے صحرا نشین، بادیہ نشین، یہ وہ قوم تھی جن کو ان لیٹرڈ کہا گیا، امی کہا گیا، لیکن وہی قوم جب قرآن کی حامل بنی تو وہ قوم دنیا کی پیشوا اور امام بن گئی۔ تو ہم قرآن کو ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یا ہم کیوں سمجھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ اس طرح مضبوط کریں، اس طرح استوار کریں، اس طرح سے کنیکٹ کریں جس طرح سے صحابہ کرام نے اس قرآن کو کیا تھا، کہ جب وہ قرآن سنتے اور جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو ان کا معاملہ، ان کا تعلق کیسے ہوتا تھا قرآن کے ساتھ، اور وہ قرآن پر کس طرح سے عمل کرتے تھے، وہ قرآن پر کس طرح سے غور و فکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ اگر آج ہم اپنا موازنہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا وہ تعلق نہیں بنایا جیسے کہ صحابہ کرام نے بنایا تھا۔ تو آج قرآن پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس کے ذریعے سے اپنا کھویا ہوا عروج اور اپنا وقار حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ قرآن قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، قوموں کو اٹھاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ تو ہم یہ قرآن اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کو لیا تھا، صحابہ کرام نے اس کو پڑھا تھا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا، تاکہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا عروج واپس لا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اس کتاب کے ذریعے سے ہم عمل کر سکیں۔ تو یہ بلندی، یہ سرفرازی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو قرآن کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا وہی تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو اور ویسے ہی استوار ہو جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ تھا، تو اس کے لیے پھر ہمیں سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کی ترغیب ہمیں اپنے آپ کو دینی چاہیے، یعنی ہم خود اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم دن اور رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے سے یا بیدار ہوتے سے ہم موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا فون کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد پہلا ہمارا کام ہو اس قرآن کی تلاوت سے ہم آغاز کریں اپنے دن کا، اور دن کے کناروں پر، دن کے وسط میں یعنی بیچ میں ہر وقت ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہم کو ہر حرف پر نیکی ملے۔ دوسرا، تلاوت قرآن کے جو آداب ہیں، یعنی ہم چاہیں گے کہ جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کا، تو ایک تو تلاوت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت ہو ہمیں۔ دوسری بات ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کے آداب ہم جان سکیں کہ قرآن کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں۔
صرف تلاوت کر دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بہت خوبصورت آواز میں پڑھ لینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، یا زندگی میں ایک بار قرآن پڑھ لینے سے اس کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کو ہم سمجھ سکیں، اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کو وہ فائدے حاصل ہو سکیں اس قرآن کے، جیسے کہ صحابہ کرام کو حاصل ہوئے تھے. کیونکہ جب تک کوئی کام کو اس کے تمام اصول، اس کے آداب، اس کی شرائط کے ساتھ نہ کیا جائے، اس کا وہ رزلٹ نظر نہیں آتا. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کے آداب کو جانیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا حقوق ہیں. اور تیسرا، قرآن میں غور و فکر، تدبر، اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اس تفسیر کے دوران. یعنی ہم چاہیں گے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کے فائدے کیا کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. جب تک ہم قرآن کے معنی کو، اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے تو بھلا ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہوگا، ہے نا؟ تو قرآن پڑھنے کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں، ہم محض تلاوت تک محدود نہ کر دیں، یا آخرت میں ثواب کی نیت سے صرف سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم کو اس کو سمجھنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور ہم اس کے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بتا رہے ہیں، ہم ان کو اپلائی کریں گے اپنی ذات پر. اپنے دن رات ہم قرآن کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے، سمجھنے کا اصل مقصد کیا ہے، اس پر عمل کرنا. تو اگر ہم نے قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھا تو بھی اتنا فائدہ نہیں، اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا تب بھی اتنا فائدہ نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا کہ ہم وہ عمل میں ڈھال سکیں. تو جب تک عمل نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. جیسے کہ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بوٹل پر لکھا ہوا دیکھ لے زہر، اور وہ سمجھ جائے کہ زہر کیا ہوتا ہے، وہ جانتے کہ زہر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زہر کھا لے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا علم، اس کا جاننا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کو پہنچا سکا، کیونکہ جاننے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اس سے بچنا چاہیے تھا. اس کو معلوم تھا کہ زہر کھانے سے وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اس نے زہر کھا لیا. تو علم بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ آپ اس کے مطابق عمل نہ کریں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہر حرف پڑھنا نیکی ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ قرآن کی تلاوت کے اجر بتائے گئے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ حدیث ہم کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں. سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بولنے کی طاقت دیں گے قیامت کے دن، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، دعا کرے گا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بخش دیا جائے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم مسجد نبوی کے چبوترے پر، جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح صبح بطحان جگہ کا نام ہے یا وادی عقیق جائے، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بلند کوہان اونٹ لے کر آئے. اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت تھی، جیسے آج لیکسس گاڑی ہوتی ہے، ایسے اس زمانے میں اونٹ تھا. تو کون ہے جو وہاں سے 2 اونٹ لے کر آئے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سبھی یہ پسند کرتے ہیں کہ اس طرح روزانہ ہمیں 2 اونٹ مل جائے. آپ نے فرمایا پھر تم میں سے ایک آدمی صبح کے وقت مسجد میں جا کر اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں کیوں نہیں پڑھتا یا ان کا علم کیوں نہیں حاصل کرتا؟ یہ اس لیے کہ 2 اونٹوں سے بہتر ثابت ہوں گی، اور 3 آیتیں 3 اونٹوں سے، اور 4 سے، اور اسی طرح جتنی آیتیں وہ پڑھے یا جانے گا اتنے ہی اونٹوں سے وہ اس کے لیے بہتر ہوں گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہاں پر صرف تلاوت کی بات نہیں کی اللہ کے رسول نے، اس کے علم کی بھی بات کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تلاوت پہلا اسٹیپ ہے، دوسرا اسٹیپ اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے. اور اگر ہم روزانہ 2 آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، 4 آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو سمجھے اتنے اونٹ ہمارے لیے جمع ہوتے جائیں گے آخرت میں. اتنا بڑا فائدہ دے گی یہ صورتیں، یہ آیات ہمیں سمجھنے میں.
الحمدللہ سمجھنے کی وجہ سے۔ پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ماہر قرآن ہوگا، اور ماہر قرآن میں تمام مفسرین کہتے ہیں یا احادیث کو جاننے والے کہتے ہیں کہ الماہر القرآن کا مطلب ہے قرآن کی اچھی طریقے سے تلاوت کرنے والا، اس کو حفظ کرنے والا، اور حفظ کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا، یعنی جو قرآن میں احکام آئے ہیں اس پر عمل کرنے والا، کیونکہ اس طرح سے وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے جس کو یاد ہو صورتیں، تینوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے اس کی۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتابع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن کا ماہر قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں وحی الہی لانے والے بزرگ اور نیکوکار ہوں گے، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اس سے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو اب یہاں پر اٹک اٹک کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ جو کوئی کوشش نہ کرے، یہ اس شخص کی بات ہے جو کوشش کرتا ہے اچھے سے پڑھنے کی لیکن پھر بھی پڑھ نہیں پاتا۔ تو ماہر سے مراد یہاں پر قرآن کریم کا حافظ، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اور حافظ صرف یہ نہیں کہ قرآن کو یاد کرنے والا، بلکہ حافظ وہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے، قرآن کی اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ فصاحت کے ساتھ روانی سے پڑھتا ہے وہ۔ اور جو دوسرا شخص جو فصاحت اور روانی سے نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے قرآن پڑھنے میں، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو پہلا حق تلاوت ہے، دوسرا اس کو جاننا ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها۔ سبحان اللہ، یہ حدیث تو بہت ہی پیاری ہے، اور یہ حدیث ہمارے اندر تلاوت کرنے کا اور قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کرتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی جائیں، اور واقعی میں قرآن پڑھنا اور سننا یہ بڑے سعادت کی بات ہے، اور اس کو سمجھنا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو بھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جامع ترمذی صحیح حدیث، صاحب قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی۔ سوائے دو آدمیوں کے کسی پر رشک کرنا جائز نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، یا حفظ مطلب تمام چیزیں آ جائیں گی اس میں، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دی، بس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے اللہ کی راہ میں اور رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں جو تلاوت کے تعلق سے ہے یا قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے تعلق سے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، وہ روزانہ 2 اونٹنیوں کے برابر مال حاصل کرتا ہے، سمجھے۔ اور اوپر کی حدیث میں پڑھا جو حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا۔ اب یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی اور بہت پیاری حدیث ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں، یعنی یا درس دیتے ہیں، مطلب بھی لے سکتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، ایک دوسرے کو آپس میں اس کا درس دیتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت یعنی تسکین اور رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پھر کیا معلوم ہوا کہ پہلا حق تلاوت کا ہے، یعنی اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا حق کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کا درس دینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ تدارسونہ ایکچولی یہ مقابلے کے لیے آتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر درس دینا، آمنے سامنے بیٹھ کر سمجھنا، آمنے سامنے بیٹھ کر، یعنی کوئی ایک پڑھنے والے کے لیے یہ بات نہیں آئی ہے، بلکہ کچھ لوگ مل کر جمع ہو کر کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں، تو مطلب قرآن کا درس دینے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی
تفسیر یا قرآن کے معنی پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کا درس دیتے ہیں، یعنی جو قرآنی علوم ہیں، جو اس کے معارف ہیں، یعنی اس کو سمجھنے کے طریقے ہیں، اس پر وہ مذاکرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، یا قرآن کا دور کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ دونوں بھی معنی اس کے صحیح ہیں۔ ایک تو معنی کیا ہوا کہ قرآن کے معنی پر، اس کے علوم پر تبصرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ بحث کا مطلب ہے کہ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سنانے کے لیے، ایک دوسرے کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے۔ اور دونوں معنی صحیح ہیں اس کے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنیں۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم بھی جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل کرے، فرشتے انہیں گھیر لیں اور ہماری مغفرت کی دعا کریں، آمین۔ تو یہ یقین جانیے اور یاد رکھیے کہ ان تمام احادیث سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کے لیے حلقے قائم کرنا، یعنی اگر آپ کسی گھر میں مل رہے ہیں، اس کی تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہونا، یعنی اس کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی نشر و اشاعت، یعنی اس کو پھیلانا، اس کی تعلیم کو پھیلانا، اور تبلیغ، اس کے ذریعے سے تبلیغ کرنا، اور دعوت، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا، غیر مسلموں کو بھی، یا اس کا اہتمام کرنا، اور پھر اس قرآن کے ساتھ راتوں کو قیام کرنا، کیونکہ اصل قرآن کی تلاوت راتوں میں تہجد میں کی جاتی ہے، اور اس کا آپس میں دور کرنا، سنانا، ایک دوسرے کو یاد رکھنا، یہ سب کام بہت زیادہ پسندیدہ اور بڑی فضیلت والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب لوگ جو یہ کام کر رہے ہوں گے، خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی، یعنی قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت ان کے لیے ہوگی، اور وہ شادمانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ آپ بتائیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میری اور آپ کی خواہش یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل کرے؟ تو پھر ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ یاد رکھیں، قرآن کا درس دینا، قرآن کے معنی، اس کے مفہوم پر بات چیت کرنا، مباحثہ کرنا، مذاکرہ کرنا، باہم مل کر دور کرنا، ایک دوسرے کو قرآن سنانا، اس کی تعلیم سے وابستہ ہونا، اس کے درس کے حلقے قائم کرنا، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ میں لگے رہنا، تو یہ کام پھر ہمیں کرنا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو اعجاز ہے اور اس کی تاثیر ہے وہ بالکل مختلف ہے، یعنی کسی عام کلام میں یہ بات پائی نہیں جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے قرآن کو معجزہ کہا گیا، واحد معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اب دیکھیں، چھوٹے موٹے معجزے اللہ کے رسول کو دیے گئے، وہ ان کی زندگی تک تھے، لیکن ایسا معجزہ کسی نبی، کسی رسول کو نہیں دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ ہے قرآن کریم۔ سبحان اللہ، یہ سب سے یونیک معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، اور وہ کلام آج ہمارے ہاتھوں میں۔ آپ سوچیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے نا ہماری، کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ وہ اللہ کا کلام، وہ معجزہ آج ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، الحمدللہ۔ تو اسی لیے جو قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ قرآن ایک بابرکت کلام ہے، مقدس کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا جو اعجاز ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو فصاحت ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ تم اس جیسی ایک آیت پیش کرو، لیکن وہ سب کے سب اس کے سامنے عاجز ہو گئے، یعنی عاجز کر دینے والا کلام ہے یہ قرآن کی تاثیر تھی، جس کی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ جب نجاشی کے دربار میں اس کی تلاوت کی گئی تو نجاشی اور اس کے تمام درباری اس سے رو اٹھے اس قرآن کو سن کر۔ یہ قرآن کی صداقت، یہ قرآن کا حسن بیان تھا کہ وہ اتنا متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ ایمان لے آئے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں آپ دیکھ لیں گے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں جو اللہ کے رسول کی طرف نازل ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں ایمان یعنی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سبحان اللہ۔
تو قرآن کا تو اثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو غیر مسلم سنتے ہیں تو ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ آپ بتائیے آج میں اور آپ کیا اس قابل ہیں کہ آج قرآن سن کر ہمارے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اوپر وہ تاثیر ہوتی ہے قرآن کریم کی کہ اس کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں؟ اسی طرح سے قرآن کے جو آداب بتائے جاتے ہیں کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو ہم کیسے اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتاب الہی کو خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور کلام الہی میں کوئی تحریف نہیں کرتے، نہیں کوئی چینجز نہیں کرتے۔ اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ علماء سے پوچھ کر حل کرتے ہیں۔ اس کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ تو تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم شامل ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اگر جو عمل نہیں کرتا تو سمجھے سب سے بڑا بے ادب ہے، یعنی قرآن کی بے ادبی کرتا ہے وہ۔ اور پھر سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو خاموشی سے سنو اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور پھر ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا کہ ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو بھی خاص بات آپ اور نوٹ کریں کہ مومن جو ہے وہ ہر وقت پاک ہوتا ہے، اس لیے ہر حالت میں مومن مرد اور عورت اور بچے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے بے وضو ہوں یا باوضو ہوں۔ باوضو ہونا بہتر ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں، بلکہ قرآن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف ناپاک جگہوں میں پڑھنے سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی بنا پر کئی اسکالرز ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال کیلانی کی کتاب اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یا بالکل یہ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ وضو کے انتظار میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ اگر آپ کے پاس موقع ہے اور آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور اسے پڑھیں، لیکن وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے وضو کر کے پڑھنا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وضو کی وجہ سے اس کی تلاوت کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور ترتیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کر آرام سے پڑھنا، اور تجوید کا مطلب ہے تجوید کے اصول و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا، یعنی زیر زبر پیش کو کس طرح پڑھنا ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھنا۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے زین القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ سنوارو، اس لیے کہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دن کا آغاز اخبار یا ٹی وی سے کرتے ہیں، تو اس معمول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم فجر کے بعد تلاوت قرآن کا آغاز کریں، یا تلاوت قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کریں، اور اس کے بعد اس میں کم سے کم کوئی ایک آیت ہی ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں کہ یہ آیت مجھے کیا حکم دیتی ہے، یہ آیت میں میرے لیے کیا احکام ہے، یہ آیت مجھے کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ آیت مجھے کن باتوں سے روکتی ہے۔ اس طرح سے آپ سمجھ کر پڑھیں۔ تدبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یعنی قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا یہ عبادتوں میں سے ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت قائم ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت ہم پر ظاہر ہوگی، ہم پر خوف کی کیفیت طاری ہوگی، رقت طاری ہوگی، یعنی رونا ہمیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ جب عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کی اور وہ پڑھتے گئے، جب وہ پہنچے آیت نمبر 41 پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے قرات بن کر کے جب اللہ کے رسول کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت رونا بھی آنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہونے چاہیے. اور یہ کب کیفیت پیدا ہوگی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے. تو قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے رونا مستحب ہے، اور اس رونے کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن میں اللہ کے بیان کردہ جو بھی وعید آئی ہے، جو ایسی باتیں ہیں، یا اس میں جو عہد و میثاق کا ذکر ہے، اس پر غور کر کے اپنے دل میں خوف کو لانا. پھر اپنی ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو دیکھنا جو ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر خوف و حزن کی کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کے کمی پر رونا، کہ یہ بھی ایک عظیم آفت ہے. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے احکامات پر میں نے جو کمی کی ہے اس پر مجھے رونا ہے. پھر فہم اور تدبر، یعنی فہم ہے، تدبر ہے، اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے ہدایت حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا. اور قرآن سے ہدایت اسے ہی ملے گی جو اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کرے گا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. آج اس قرآن کے پڑھنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، لیکن اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے والے یا اس کی ہدایت پر یا اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آپ خود بتائیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود عمل کی حد تک یہ آسان ترین کتاب ہے. اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، بہت پڑھا لکھا شخص بھی اور کم پڑھا لکھا شخص بھی، سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس پر اپنے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے مقصد کو. تو اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، پھر اس میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. تو صرف سمجھ لینا کافی نہیں، عمل کرنا بھی ضروری ہے. جب تک مسلمانوں کی زندگی میں قرآن نہیں آئے گا، وہ قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلیں گے، ان کے شب و روز یعنی دن رات قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے، یا وہ قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنائیں گے، تب تک کوئی چینجز نہیں آ سکتے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معزز ہوں زمانے میں، تو پھر ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور ہم کیوں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم وہ ہدایت حاصل کر سکیں، ہم وہ روشنی حاصل کر سکیں، ہم وہ کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکیں، یا ہم اپنے قرآن کے تعلق کو صحابہ کے جیسا استوار کر سکیں. صحابہ کرام نے جیسے اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑا تھا، ہم بھی اپنا تعلق قرآن سے ویسے ہی جوڑیں. دن اور رات میں اس کی تلاوت ہو، تہجد میں اس کی تلاوت ہو. جب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے یا ہم اسے پڑھیں تو ہمیں رونا آئے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور جہنم سے ہم پناہ مانگنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی آیات بیان فرمائی تو اس کو ہم حاصل کرنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں. آغاز سورہ فاتحہ سے ہی کر لیتے ہیں، لیکن ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بغیر آگے سورہ بقرہ پر گزر جائیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں پھر ہمارا بہت ٹائم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا. مالک ہے یوم جزا کا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. دکھا ہم کو سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، وہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا، یا وہ نہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا. حالانکہ نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں نازل ہوئی. پہلے سورہ الق کی ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی تھی، لیکن بہت جلدی جو پہلا کمپلیٹ سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے فوراً اتارا گیا اور اللہ کے رسول کو سکھایا گیا. تو کمپلیٹ پہلی سورت جو نازل ہوئی، مکمل سورت، وہ سورہ فاتحہ تھی. اس سے پہلے چند آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور اس لیے سورہ فاتحہ کو شروع میں رکھا گیا. فاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی، دا اوپننگ. تو سورہ فاتحہ اس کتاب کو کھولتی ہے، اس کتاب کی شروعات کرتی ہے، اور یہ دعا ہے جو بندے کو سکھائی گئی ہے. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس کے سامنے نازل کر دیا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، تو یہ تمہارے سامنے ہدایت موجود ہے اور تم اب اس سے ہدایت حاصل کرو. سورۃ البقرہ، بقرہ با قاف را ہا، قاف پر بھی فتحہ ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اس سورت میں
تمام پورے کے پورے واقعات گائے سے متعلق ہیں؟ نہیں، بلکہ کچھ جگہ پر بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے اور اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے سورہ بقرہ کو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سورتوں کے نام اللہ کے رسول نے نہیں رکھے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام نے رکھے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہنا، کیونکہ حدیث میں خاص طور سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، تو اللہ کے رسول نے خود ان کے نام دیے ہیں، تو یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے کہ اس کے نام جو ہے کوئی اور کسی اور نے رکھے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کے نام بتائے تھے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، جیسے کہ وہ توقیفی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ توقیفی کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی لکھایا گیا تھا آپ کے سامنے کہ توقیفی کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ، یعنی آپ نے جیسے بتایا اس پر اس کو بتایا گیا، اس میں کسی کا اجتہاد نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا تھا۔ سورہ بقرہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس پر ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کیا ہوگی کہ اس کو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد رکھا گیا۔ یہ مدنی سورت ہے، 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، اس کا کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، بلکہ بڑا حصہ مدینہ میں نازل ہوا، کچھ اس کی آیات یعنی آخری 2 آیات آسمانوں پر نازل ہوئی، 2 نور کہا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کو دیے گئے، اور کچھ آیتیں مدینہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، جیسے کہ سود کی حرمت کے بارے میں جو آیات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے پہلے کی نازل کردہ آیات ہیں، لیکن اس کو بھی اسی میں شامل کر دیا گیا۔ اس کی فضیلت پر ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کون سی سورت پڑھنے جا رہے ہیں اور کیوں ہم نے اس سورت کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ہمیں صحیح ترمذی، صحیح مسلم اور حاکم کی روایت ملتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وان البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشیطان، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہماری جو شکایتیں ہیں، ہماری کمپلینس، ہماری پریشانیاں، آج ہر کوئی پریشان ہے، کوئی کسی کے حسد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہے، کسی کو سانس لینے میں مشکل ہے، تو کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے دنیا کو اپنا اتنے اوپر حاوی کر لیا ہے اور ہم کو تلاوت قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ سورہ بقرہ کہتے ہیں 2.5 پارے کیسے پڑھیں گے ہم؟ تو ٹھیک ہے، اگر 2.5 پارے نہیں ہو سکتے آپ سے تو تھوڑا سا قرآن پڑھیں، سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تو پڑھیں اپنے گھر میں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی مانند ہے، یعنی زندگی کی علامت ہے قرآن پڑھنا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے، میں کیسٹس کے ذریعے نہیں کہہ رہی ہوں، میں سیڈیز کے ذریعے نہیں کہہ رہی ہوں، اپنی ذاتی تلاوت کی آواز گونجتی ہے، وہ گھر سمجھے زندہ لوگوں کے گھر ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں گونجتی، یہ تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قبرستان کی مانند ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو اپنے گھروں میں، اور خصوصاً سورہ بقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہے۔ آپ خود اپنے گھر میں نظر دوڑائیے، آپ کو خود یہ بات محسوس ہوگی کہ ہر جگہ شیطان ہی شیطان ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ اسی کی پیروی کی جا رہی ہے۔ تو کھولیے قرآن، پڑھیے قرآن، پڑھائیے قرآن، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اور کم از کم سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تو روزانہ ضرور تلاوت کریے تاکہ ہمارے گھر قبرستان نہ بنے۔ کتنا اچھا دور تھا جب ہمارے بڑے بوڑھے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم کم از کم ان کو دیکھتے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا تھا۔ لیکن کیا آج ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، تلاوت کریں تاکہ ہمارے بچے ہم کو دیکھیں اور پھر وہ بھی یہ معمول اپنائیں؟ اسی طرح سے اس سے کیا پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے قرآن پڑھا جائے اور اس میں خاص طور سے سورہ بقرہ اگر پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کوئی جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جو سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا گھر میں وہ خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اور پھر یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی یا مغفرت کرے گی یا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تهاجان عن أصحابهما اقرأوا وسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البتلة. رواہ مسلم. یہ حدیث تو ہم نے سب نے یاد کر لینی چاہیے، بلکہ ایسا کریں کہ آپ اس کو لکھ کر اپنے گھر میں لگائیں پلیز. اور یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ اپنے گھر میں تمام افراد کو جمع کر کے، جو بھی آپ کے گھر میں چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کو ضرور یہ حدیث سنائیں. حدیث کا ترجمہ ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتوں کی تلاوت کرو. دیکھیں آپ، خصوصاً 2 روشن صورتوں کی تلاوت کرو، اور وہ کون سی ہیں؟ البقرہ و آل عمران. اب آپ دیکھیں کہ یہ صورتوں کے نام خود حدیث میں بیان ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس صورتوں کو نام کس نے دیا تھا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. تو آپ خاص طور سے نام لے کر کہہ رہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ 2 روشن صورتیں ہیں. سبحان اللہ، زہراوین بہت خوبصورت لفظ ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں. سائبان یعنی شیڈ کو کہتے ہیں، آپ کے اوپر سایہ کرتا ہے. یہ جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ڈسکرائب کر کے دکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورہ بقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے فائدے. اب آپ سوچیں بھلا، کہیں کسی پیر مرشد کے پاس جانے کی کیا ضرورت، کوئی تعویذ کی کیا ضرورت، جو ہم اتنے خرافات میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس چلیں اس کے پاس چلیں، پریشان حال ہیں، اس کے سامنے رونا روتے ہیں، اس کے سامنے رونا روتے ہیں، اور پھر بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا، پیسے بھی جاتے ہیں، لوگ آپ کو ٹھگ لیتے ہیں. تو سب سے اچھا اصل آپ کے پاس تو الحمدللہ نسخہ کیمیا موجود ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ اسے کھولیے تو صحیح، آپ اسے پڑھیے تو صحیح. اور آپ دیکھیں کہ کتنے وہ لوگ جو لوگ چاہتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے، یہ شیطان داخل ہے لوگوں کے گھروں میں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے سورہ بقرہ سے سب لوگوں کو محروم کر دیا اور کہہ دیا کہ بس اچھا فلاں 5 صورتیں پڑھ لو، جو وہ جس میں ہے 5 صورتیں جو آج کل ہر گھروں میں پایا جاتا ہے، میں نام نہیں لوں گی. تو شیطان نے اصل میں اس طرح سے حاوی کر دیا ہمارے اوپر اس بات کو کہ اچھا بس وہ 5 صورتوں تک محدود ہو جاؤ، جبکہ اس کا ذکر حدیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے ہر سورے کا. اصل ہمیں ذکر کس کا ملتا ہے؟ سورہ بقرہ کا، سورہ آل عمران کا. اور سورہ بقرہ کے پڑھنے کے بارے میں کیا ہے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے. اگر چاہیے آپ کو اپنے گھر میں برکت تو پڑھیے پھر اسے ضرور. اس کا چھوڑنا حسرت ہے، یعنی اگر ہم بقرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ہم حسرتوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ہائے کاش، ہائے اگر میں ایسا نہ کرتی تو کیسا ہوتا. تو یہ جو اس طرح کی حسرتیں ہیں، یہ سب سورہ بقرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، یعنی ہم پر جادو نہیں ہو سکتا، جادوگر ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے. اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. ہم سب پڑھتے ہیں نا. تو آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کتنی ضرورت ہوگی سائے کی نا. ہم لوگ اس وقت سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ہم سب جانتے کہ انتہا کی گرمی ہوگی، سورج قریب ہوگا، یا تکلیف دہ معاملات ہوں گے، اس وقت تکلیف دہ حالات ہوں گے قیامت کے دن. اس وقت یہ صورتیں ہماری طرف سے حجت کریں گی، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتے تھے، یہ میری تلاوت کرتے تھے، لہٰذا ان کی مغفرت فرما دے. آپ بتائیے اس وقت کوئی ہمارا ساتھ دے گا؟ نہ ہمارے والدین، نہ ہماری اولاد، نہ ہمارے ہسبینڈ، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. کیا چیز کام آئے گی؟ ہمارے قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ سورہ بقرہ میں تقریباً مختصراً تمام احکامات موجود ہیں. پھر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. یہ حاکم کی روایت ہے اور حسن ہے، اور حسن حدیث بھی صحیح ہوتی ہے. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء سناما وسنام القرآن سورۃ البقرہ
وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اٹھان ہوتی ہے، کوہان ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی یعنی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورہ بقرہ ہے۔ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، ہمپ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہر چیز کا ایک ہمپ ہوتا ہے، اٹھان یا اس کی عظمت۔ تو قرآن کی چوٹی یا قرآن کی عظمت کی کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر شیطان سے پاک ہو جائے، شیطان دور بھاگ جائے ہمارے گھر سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا اس کے مطابق۔ تو آج سے شروعات کر دیجئے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ حسرت کا باعث نہ ہو یہ بات آپ کے لیے کہ آپ نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی اگر آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ جادوگر آپ پر نہیں آ سکتے اگر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی۔ پھر یہ سورہ بقرہ اور آل عمران آپ کے لیے سفارش کریں گی، آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں سورہ آل عمران کا بھی ذکر ہے لیکن سورہ بقرہ کا بھی ذکر ہے، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے لیکن کچھ الفاظ تھوڑے سے بس چینجز ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن النواس بن سمان الکلابی رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون به تقدمه سورۃ البقرۃ وآل عمران وضرب لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة امثال ما نسیتهن بعد قال كأنهما غمامتان او ذلتان سوداوان بينهما الشرق او كأنهما فرقان من طير صوافتها جان عن صاحبهما رواہ مسلم۔ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ اب یہ اتنا جملہ کہ اللہ کے رسول نے 2 صورتوں کی 3 مثالیں دی، یہ جملہ نواز بن سمان کا ہے جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ کیا باتیں تھی جو اللہ کے رسول نے بتائی ان کو؟ 3 باتیں یہ صورت کے بارے میں۔ وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، یا 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی ہوگی، یا 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کل قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آنے والا، لیکن یہ 2 صورتیں ہماری سفارش کریں گی، یہ ہمارے کام آئیں گی۔ لیکن کن کے کام آئیں گی آپ بتائیے؟ جو بس قرآن کو آنکھوں سے لگا کر چومتے تھے ان کے لیے، یا جنہوں نے قرآن کو ریشمی جزدانوں میں سجا کر رکھا تھا ان کے لیے، یا جو لوگ قرآن کو صرف برکت کے طور پر پڑھتے تھے ان کے لیے؟ ٹھیک ہے، تلاوت کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ہر حرف پر ایک نیکی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کو سمجھنا، کیونکہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لیکن ہر وہ کام کر رہا ہے جو سورہ بقرہ میں منع ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا جائے گا؟ کیا سورہ بقرہ ایسے لوگوں کے لیے بخشش یا سفارش کریں گی؟ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر کہ سورہ بقرہ پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو ماننا۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے۔ ایسے لگتا ہے کہ آج ہمارا سورہ بقرہ کا آغاز ہونا مشکل ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور ہم کو کم سے کم 7 آیتیں لینی ہیں۔ تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ورک شیٹ کیسے کرنی ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم لوگ پھر پہلی آیت سے اگلی دفعہ سے شروع کریں گے۔ جو ورک شیٹ آپ کو دی گئی ہے اس میں تقریباً 30 کوشچنس ہیں، اور یہ ابھی بالکل صرف شروع کی ورک شیٹ ہے، یعنی شروع کے تقریباً 13 یا 14 پیجز تک آپ کو دی گئی ہے، اور اسی کے 30 سوال تقریباً ہیں۔ اور اس میں پہلا سوال ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، دوسرا سوال ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اس کے آپ کو 4 پوائنٹس لکھنے ہیں، قرآن کو عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا گیا اس کے بھی 4 پوائنٹس لکھنے ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی، عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی خدمت کس طرح کی، سورہ بقرہ کی فضیلت پر آپ کو کوئی 2 احادیث لکھنی ہے حوالے کے ساتھ، حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، یہ کس لیے بیان کیے گئے ہیں،
یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت اور کہاں کامیاب کروائے گی، یا کن لوگوں کے لیے ہدایت اور کہاں کامیاب کروائے گی. تو اب یہ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں تو یہ ایکچولی اس پر صفحہ نمبر ڈالے گئے ہیں، مصحف کا صفحہ نمبر ڈالا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو صفحہ نمبر بھی پوسٹ کر دیا جائے گا. جو لیسن رہے گا، جس دن جو لیسن تھا یا جس دن جو تفسیر آپ کو پوسٹ کی گئی، آپ کا لیکچر، اسی دن آپ کو وہ صفحہ، اس صفحے کا پکچر بھی بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ کو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں آسانی ہو انشاءاللہ. اب ایک خاص بات جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ کچھ کورس کی صورت میں کرتے ہیں تو ٹیسٹ تو دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ وہ ایزی ہے دینا، لیکن ورک شیٹ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف لے آیا ہے تو پلیز اسے بیچ میں سے نہ چھوڑیے. استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہیے اور جمے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کر آپ سب کے سب آ گئے ہوں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنے یا سمجھنے اور کرنے کے لیے، اور پھر بالکل آپ اس سے دور ہو جائیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں بھائی بہت سارا کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، اتنے سارے پوائنٹس لکھنا، اتنے سارے ورک شیٹ کے سوالات حل کرنا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مضبوطی سے اس کے ساتھ باندھے رکھیے، اپنے اندر استقامت پیدا کریے، اپنے اندر ایک صبر لائیے. صبر یہی تو ہے کہ کسی چیز پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور جب ایک کام کا آغاز کیا تو اس کو تکمیل تک پہنچائیے، بیچ ادھر راستے سے چھوڑ کر مت جائیے اسے. آپ دیکھیں نا کہ کتنی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی طرف لے آیا تھا سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور ہم اس سے منہ موڑ کر چلے گئے. تو شروع سے ورک شیٹ کرتے رہیے. اب آج آپ کو ورک شیٹ پوسٹ کر دی گئی ہے سمجھیں، تو اب آپ کوشش کریں کہ آج سے ہی ورک شیٹ شروع کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہم آخر وقت کریں گے جب سبمٹ کرنا ہوگا، اور پھر ان سے ہو نہیں پاتا اور پھر وہ بیچ ادھر سے کورس چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ ابھی سے ورک شیٹ کے سوالات حل کریے، ابھی سے سوالات کے جوابات فل کرنا شروع کر دیجیے. جیسے جیسے آپ کو لیسن پوسٹ ہوتا جائے اور جو جو سوالات آتے جائیں، جو جو صفحہ نمبر ہم کمپلیٹ کر لیں، اس کے سوالات آپ حل کرتے چلے جائیے، سالو کرتے چلے جائیے، لکھتے چلے جائیے، اور آپ اس کے پوائنٹس کو نوٹ کریں. آپ یقین جانیں کہ آپ کا یہ ہر لکھا ہوا حرف، آپ کا ہر لکھا ہوا نقطہ، ایون ڈاٹ، وہ بھی کل قیامت کے دن میزان میں آپ کے اعمال میں وزن کا باعث بنے گا. تو جو وقت ہم لگا رہے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اور اس کو لکھنے میں جو وقت ہمارا لگ رہا ہے، یقین جانیے یہ آپ کے لیے اتنا نفع بخش سودا ہے ہم سب کے لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت ہم سب کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی جنت ہم کو ملے گی. آپ بتائیے کہ آج یہ وقت لگانا کامیابی کا سودا نہیں ہے ہمارے لیے؟ آج اگر ہم تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں تو یہ کل ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے گا، نفع کا باعث بنے گا، کامیابی کا باعث بنے گا انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، اپنے آپ کو لگا کر رکھیے، استقامت اپنے اندر پیدا کریے، عزم کیجیے اپنے اندر کہ مجھے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے. شیطان مجھے کتنا بھی بہکائے، کیونکہ شیطان مجھے روکے گا، وہ تو چاہے گا نا کہ وہ ہر گھر میں داخل ہو، ہر گھر سے خیر و برکت کو وہ ختم کرنا چاہے گا، ہر گھر سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اس کی تلاوت کو ختم کرنا چاہے گا. تو وہ آپ کو روکے گا سورہ بقرہ پڑھنے سے، وہ آپ کو بیچ ادھر راستے پر چھوڑنے کا احساس دلائے گا، ترغیب آپ کے اندر ڈالے گا کہ اچھا چھوڑ دو، بہت مشکل نہیں ہو سکتا ہے، گھریلو کام ہے، بچوں کی پرورش ہے، مہمان نوازی ہے، اور فلاں 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 بہت سارے آپ کو بہانے وہ آپ کے سامنے لائے گا. لیکن آپ کو اپنے اندر ارادہ کرنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اس وقت جب بھی شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالے اور آپ کو خیر کے کاموں سے روکے تو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے، اس کے بہکانے سے محفوظ رکھے. تو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، جڑے رہیے، اور کوشش کریے کہ ابھی سے ورک شیٹ حل کرنا شروع کر دیں، اور 1 بائی 1 سوالات آپ کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو آخر وقت میں مشکل نہ ہو، کیونکہ ورک شیٹ تو اس میں رہے گی، کمپلسری ہے، اور سوالات بھی زیادہ ہی ہیں تھوڑے، اس لیے گھبرائیے مت. آسان سوالات ہیں. آپ دیکھیں یہ ورک شیٹ کا مطلب ہے اوپن بک اسائنمنٹ، یعنی آپ کو دیکھ کر کرنا ہے، آپ کو بغیر دیکھے نہیں کرنا ہے سوالات کے جوابات. تو آپ بتائیے اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہوگی بھلا کہ آپ کو کتاب کھول کر جوابات لکھنا ہے، دیکھ کر صرف کاپی کرنا ہے. تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہوا نا. تو پلیز اللہ کے لیے جڑے رہیے اور اپنے لیے دعا بھی کریے. ہم جب قرآن کی طرف آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے استقامت کے ساتھ اس کتاب کی طرف، اور ہم کو دن اور رات میں اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس میں غور و فکر کرنے والا، اس میں تدبر کرنے والا بنائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.